حمدا وصليا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا آپ احباب جانتے ہیں کہ ہم نے جو موضوعات شروع کر رکھے ہیں وہ مغرب کے حوالے سے، مغربی فکر کے حوالے سے، سوچ کے حوالے سے ہیں، جن میں غالباً 3 موضوعات ہمارے ہو چکے ہوئے ہیں۔ اب گزشتہ جمعرات کو اسلام اور کمیونزم کے حوالے سے ہم نے بات کرنی تھی، لیکن وہ موسم کی خرابی کے باعث پروگرام نہیں ہو سکا۔ تو آج انشاءاللہ اگلا موضوع جو ہے انتہائی اہم حساس موضوع ہے، اور وہ عورت کے حوالے سے مغرب کے جو نظریات ہیں، جو حالات ہیں، وہ ڈسکس کریں گے ہم۔ اہل مغرب نے، مغربی تہذیب نے اپنا جس قدر نفوذ اور اثرات اس نے تہذیبی طور پر اس نے کیا ہے، وہ سب سے بڑا ہتھیار اس کا نفوذ کا وہ عورت بنی ہے۔ یہ کون سے حالات تھے، کس طرح کر کے یہ نوبت آئی کہ موجودہ جو سوشل سیٹ اپ ہے، معاشرتی جو اس وقت صورتحال ہے جو ہمیں نظر آ رہی ہے، وہ یہاں تک پہنچی۔ ایک اس مسئلے کا ہے شرعی پہلو، یعنی اسلام میں عورتوں کو کیا رائٹس دیے گئے ہیں، کیا حقوق دیے گئے ہیں، اور ایک اس کا ہے ہسٹوریکلی یعنی تاریخی پہلو، کہ یہ دیکھا جائے کہ تاریخی طور پر یہ جو مومنٹ ہے، جو اس کے حوالے سے آزادی نسواں کا نام جسے دیا جاتا ہے، عورتوں کی آزادی کے حوالے سے، تو میں زیادہ فوکس کروں گا جو تاریخی حوالے سے اس کا ایک پورا مغرب میں اٹھا ایک پہلو، اس کے اوپر روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا، ساتھ ساتھ کچھ شرعی تجزیہ بھی، ہلکا پھلکا، زیادہ نہیں، ڈیٹیل کے ساتھ نہیں، وہ انشاءاللہ علماء سے آپ سنتے ہی رہتے ہیں۔ تو عورت کے حوالے سے جب ہم ڈسکشن کرتے ہیں تو اس میں جو اس وقت جو نظریات ہیں، جو عملی حالات ہیں، ان کا جب ہم جائزہ لیں تو کچھ جو بنیادی چیزیں ہیں ان کو سامنے رکھ کے صحیح طریقے سے سمجھا جا سکتا ہے۔ موجودہ جو سوشل ویلیوز ہیں، سوشل سیٹ اپ ہے ہمارا، جو اس وقت جو معاشرتی صورتحال ہے، یہاں تک پہنچنے کے حوالے سے یا عورت کے بارے میں جو نظریات ہیں، ایک بڑی بنیادی چیز ہے، وہ ہے صنعتی معاشرہ۔ موجودہ جو معاشرے ہیں وہ صنعتی معاشرے، تو صنعت یعنی فیکٹریاں ہیں، کارخانے ہیں، مشینیں ہیں، تو موجودہ جو معاشرے ہیں وہ صنعتی معاشرے ہیں۔ تو اس صنعتی جو ترقی ہے، اس نے بڑا رول پلے کیا ہے، بڑا کردار ادا کیا ہے، جو اس وقت سوشل ویلیوز ہیں، معاشرتی اقدار ہیں، انہیں تشکیل دینے۔ مسئلہ یوں تھا کہ یورپ کے اندر، جیسا کہ میں پہلے بھی ایک ڈیموکریسی والے لیکچر میں وضاحت کر چکا ہوں، جو سماج تھا، جو معاشرہ تھا، وہ بنیادی طور پر ایک جاگیرداری معاشرہ تھا۔
جاگیرداری معاشرہ تھا. اس کا جاگیرداری معاشرے کا کیا کنسیپٹ ہے, کیا صورتحال ہے؟ جیسا کہ میں نے وضاحت کی تھی پہلے بھی کہ 3 بنیادی طور پر گروہ تھے. کلیسا جو مذہبی پیشوایان تھے, اور دوسرا اس کے ساتھ جو طبقہ تھا وہ بادشاہ کا تھا, بادشاہ بھی ایک طاقت ہوتی تھی, اور تیسرا جاگیردار. جاگیردار کی جو صورتحال تھی وہ یہ کہ ایک جاگیردار کے پاس کئی دیہات ہوتے, سینکڑوں کے حساب سے آپ کہہ لیں, اس کے پاس دیہات ہوتے. وہاں ہزاروں ایکڑ جو اراضی تھی وہ اس میں آل نال ہوتا, اس کا پورا اختیار ہوتا تھا, سیاہ سفید کا وہ پورے کا پورا مالک ہوتا تھا. ایون کہ بعض جاگیرداروں نے یہاں تک قوانین بنا رکھے تھے کہ انہوں نے اپنے جو مقبوضہ کہہ لیں ہم, جو ان کے ماتحت علاقہ جات تھے, وہاں انہوں نے یہ قوانین بنا رکھے تھے کہ جب بھی آپ کسی بچی کی شادی کریں گے, اپنی بیٹی کی شادی کریں گے, تو وہ اپنے شوہر سے پہلے جاگیردار کے پاس آئے گی. یہ سوچ ایکچولی یہ تھی کہ یہ لوگ پست رہیں, ان کی نگاہیں نیچی رہیں, یہ ہمارے سامنے اٹھیں نہیں. تو ایک جاگیردار کے پاس کئی دیہات ہوتے تھے. تعلیم نام کی کوئی چیز ہوتی نہیں تھی. ان دیہاتوں کی صورتحال یہ تھی کہ وہاں لوگ جنم لیتے, پرورش پاتے اور وہیں مر جاتے. ان کا کام یہ تھا, ساری زندگی جاگیردار کا کام کرتے رہے. اچھا, جاگیردار بذات ہی خود ان کے پاس نہیں ہوتا تھا, وہ خود شہر میں رہا کرتا تھا. آگے چھوٹے جاگیردار ہوتے تھے, ایک بڑا, پھر چھوٹے نے 20 25 گاؤں تقسیم کر رکھے تھے. انہوں نے آگے نگران رکھے ہوتے تھے, ایک گاؤں کا ایک نگران. وہ نگران پورے گاؤں سے مزدوری لیا کرتا. صبح اٹھانا انہیں, ہانکنا, چلو بھائی کھیتوں کو چلو. جا کے وہ کھیتوں میں جت گئے بیلوں کی طرح. دوپہر تک, شام تک وہ ان سے کام لیتا. جب کسی نے کوئی سستی کا مظاہرہ کیا یا کسی نے بدعنوانی کا مظاہرہ کیا, اس کے ہاتھ میں چابک ہوتا تھا, وہ دے مارتا تھا, کرو یہ ایک معاشرے کی صورتحال تھی وہاں. تو لوگ نسل در نسل, ان کا ذہن میں یہ ہوتا تھا کہ ہم نے یہیں جنم لینا ہے, یہیں مر جانا ہے ہم نے. یہی ایک ان کی سوچ بنی ہوئی تھی. یہ جاگیرداری ایک سوسائٹی تھی, معاشرہ تھا. ان کی خوراکیں کیا ہوتی تھی؟ کوئی تکلفات, یہ بیکری شیکری, یہ جو کوئی ایسا کچھ بھی نہیں تھا. گھی کھانا بڑا ہوا, ایک بھینس رکھی ہوگی ایک گھر نے, اس کا دودھ ہے, گھی ہے, اور ضرورت کے مطابق آٹا ہے, چاول ہیں تھوڑے بہت, بس یہی ان کا سارا کچھ ہوتا تھا. تو یہ ایک جاگیردارانہ سماج ہے, جاگیردارانہ معاشرہ ہے, جس کی شکل یہ تھی. ہوتا یوں ہے کہ یہ جاگیرداری معاشرے سے یورپ صنعتی معاشرت کی طرف چلا گیا. جب صنعتی معاشرے کی طرف چلا گیا جاگیرداری سے, سائنسی ایجادات سامنے آئی. تو جاگیرداری سے صنعت کی طرف فیکٹریاں, کارخانے لگے. تو اب میں پورے حالات نہیں آپ کے سامنے کھولنا چاہتا. اس وقت صنعت کاروں کو ضرورت محسوس ہوئی فیکٹری میں, کارخانے میں مزدوروں کی, لیبر کی ضرورت تھی. ذرا یہ یورپین ہسٹری کا میں تھوڑا سا تجزیہ کر رہا ہوں, تو کوشش کروں گا آسان سے آسان کر کے آپ کو بات سمجھ آ جائے. اس کو پھر اینڈ پہ ہم لے کے جائیں گے موجودہ سارے سیٹ اپ کے اوپر. تو جاگیرداری معاشرہ تھا پہلے. ایک جاگیردار کے پاس بہت زیادہ زمین ہوتی, لوگ اس میں رہتے نسل در نسل. جب صنعتی معاشرہ آیا ہے تو
اب صنعت کار کو ضرورت تھی لیبر کی، چنانچہ اب پھر صحافت، مجلے، شمارے، جو اگر کوئی چھوٹے موٹے اخبار نکلتے تو وہ، پمفلٹ، ان کے ذریعے ایک تحریک برپا ہو گئی۔ ارے جی کیا وہ نقل مکانی کی آزادی، جیسا کہ میں نے آپ کو، نقل مکانی کی آزادی ہونی چاہیے، یہ کیا باندھ کے رکھنا لوگوں کو، آزادی ملنی چاہیے۔ پس پردہ پیچھے سارے مقاصد یہ تھے۔ چنانچہ جاگیردار پہلے تو پیچھے ہٹتا نہیں تھا، اس کو تقریباً 100-200 سال لگا ہے۔ فرانسیسی انقلاب آیا 18ویں صدی میں آخر میں، تو اس انقلاب نے یہ فیصلہ کر دیا کہ جاگیردار آج کے بعد مالک نہیں ہے، لوگ چھوٹ پڑے، آزاد ہو گئے۔ وہ دیہاتوں سے نکلے، شہروں کا رخ کیا۔ شہروں میں کارخانے، ان کا روزگار پہلے سے ہی موجود تھا۔ اب یہ انقلاب جو آیا ہے اور یہ جو نقل مکانی کی آزادی کی یہ جو تحریک چلی پہلے، تو اس کا ایک پورا پس منظر ہے، کس طریقے کے ساتھ عوام کو اس کے لیے آمادہ کیا گیا۔ خیر، لوگ وہاں سے نکلے، دیہاتوں سے شہروں کی طرف انہوں نے رخ کیا، فیکٹری میں کام لگ پڑے۔ انہوں نے دیکھا کہ ہم آزاد ہو گئے۔ مجال تھی پہلے کہ وہ جاگیردار کی اس سرحد سے باہر نکلتے، بلکہ جرم ہوتا تھا اگر کوئی جاگیردار کسی دوسرے بھاگے ہوئے غلام کو دوسری جگہ سے آیا ہوا اس کو پناہ دے، اس کو روزگار دے، جرم ہوتا تھا، اس کے لیے زمین تنگ ہو جاتی تھی۔ چنانچہ یہ آزادی مل گئی، لوگ شہروں میں سیٹل ہونا شروع ہو گئے۔ شروع میں یہ بڑا زبردست سین تھا، بڑا زبردست منظر تھا۔ غلامی غلامی ہوتی ہے، آزادی آزادی ہوتی ہے۔ وہاں کیا تھا، 6 ماہ کے بعد آ جا کے وہ دانے ملنے ہوتے تھے تھوڑے سے، یا وہ چھوٹے دانے مل گئے، یا کوئی کپڑا جاگیردار کو کوئی ترس آیا، یا وہ ویسے اپنے محل میں بلا لیتا تھا اور اس نے تھوڑے سے کپڑے دے دیے، لوگ استعمال کر لیا کر۔ یہاں کیا تھا، ہفتہ میں اجرت مل جاتی، ہفتہ کے اینڈ آتا تھا، اجرت مل جاتی تھی۔ بڑی خوشی، پیسہ بھی مل رہا ہے، خوشحالی بھی آ گئی ہے، آزادی بھی مل گئی ہے، سب سے بڑی بات یہ ہے۔ لیکن یہ حالات کوئی زیادہ دیر نہ رہے۔ جب صنعتی معاشرہ آتا ہے تو اس کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں، اس کے اپنے وبال تھے۔ یہ شروع میں مزدور کو، وہ جو پہلے کسان تھا اب وہ مزدور میں چینج ہوا، تو شروع میں وہ بڑا خوش ہوا، کہنے لگا کہ اب دیکھنا معاشرہ لمحہ بلمحہ کس طرف جا رہا ہے، آپ ذرا اندازہ کیجئے گا۔ شروع میں وہ بڑا خوش ہوا، لیکن حالات زیادہ دیر نہ رہے۔ صورتحال پھر یوں بن گئی کہ جب شہری گاؤں سے نکل کے شہر کی طرف وہ آئے تو شہر کی زندگی کے تقاضے بھی بدل گئے۔ مثلا صنعت کاروں نے سب سے پہلے یہ کیا کہ اوقات کار، یعنی جو کام کا وقت تھا وہ بڑھا دیا، محنت زیادہ۔ اب یہاں یہ تو ٹھیک تھا کہ وہ اوپر کوئی چابک پکڑ کے، کوئی درہ پکڑ کے کوئی اوپر نہیں کھڑا ہوتا تھا، لیکن ہفتے کے اینڈ پہ رپورٹ آنی تھی یا ڈیلی کی رپورٹ چیک ہونی تھی، کام کرنا پڑتا تھا۔ کام کا برڈن بڑھا دیا گیا، وقت ٹائم بڑھا دیا گیا اور اجرت کم کر دی گئی۔ صنعت کار کو اپنا پڑ گیا۔ بس یہیں پہ بس نہ ہوا، شہروں میں جا کے اور بھی مسائل آنے شروع ہوئے۔ مثلا دیہات میں تھے تو انہیں گھر کا رینٹ نہیں دینا پڑتا تھا، شہر میں گئے تو اخراجات بھی بڑھ گئے، رینٹ، روٹی، ہر چیز کے اخراجات بھی برداشت کرنے تھے۔ اب وہ کیا کرتے تھے؟ خیر یہ تو مصیبتیں تھیں ہی تھیں۔ اب وہ کہانی جو کہ میں نے کہا، عورت ہمارا موضوع ہے آج کا،
اب آگے وہ مصیبت آئی، اب وہ شہروں میں جا کے سیٹل ہو گئے ہیں، اور فیکٹریوں والے جو تھے وہ نوجوانوں کو لیتے تھے، صنعت کار نوجوانوں کو لیتے تھے، وہ کہتے بوڑھوں نے کیا کام کرنا، نوجوان آ گئے شہروں میں سیٹ ہو گئے، اخراجات بھی بڑھ گئے۔ یہاں ایک بہت بڑا پرابلم یہاں یہ آیا کہ یہ آ کے سیٹ تو ہو گئے لیکن اپنی فیملی نہ لا پاتے تھے۔ اگر اپنی فیملی لے کر آتے تو اتنی سیلری نہیں تھی، اتنی تنخواہ نہیں تھی، وہ چل پڑتے ان کے ساتھ، چنانچہ فیملیاں چھوڑ دی گئی پیچھے، نوجوان تھے اور یہاں بسیرا کرنا پڑتا تھا۔ یہاں سے پھر وہ خلا آیا ہے، پہلا خلا دچکا جب آیا، ہوا یوں کہ فیملی ساتھ، عورت پیچھے انتظار کر رہی ہے اور اس پر بڑی مصیبت یہ آ گئی کہ اس کو کوئی خرچہ بھی نہیں بھیجا جا رہا ہے، یہ اپنی ضروریات پوری کرے یا پیچھے بھیجے، مزدوری کم سے کم ہوتی جا رہی ہے، کام کا وقت بڑھتا جا رہا ہے، صنعت کار لوٹنا چاہ رہا ہے۔ چنانچہ یہاں سے پھر وہ برائی کے راستے کھلنے شروع ہوئے شہروں میں۔ یہ پہلا فلڈ تھا، پہلا ایک سیلاب تھا جو آنا شروع ہوا، آج سے تقریباً 200 سال پہلے، کہہ لیں آپ 250 سال پہلے۔ فرانس، یورپ، برطانیہ، وہ سارے اس فلڈ میں آنا شروع ہوئے۔ تو یہاں سے بے حیائی، عورتیں جو گھروں میں بیٹھی ہوئی تھی، اب دیہات میں کام تھا نہیں، جگیریں چھین لی گئی تھی، وہ صورتحال تھی نہیں، انہیں وہ بھوکی مرتی کب تک بچے پالتی، وہ بھی وہاں سے نکلی اور شہروں میں آ بسی۔ یہاں مرد اس کی کفالت کر نہیں سکتا تھا، مزدوری اتنی تھوڑی تھی، اب وہ بھی جب شہر میں آئی، اس کو آتے ہی پیٹ پالنا تھا، روزگار کی تلاش تھی اسے۔ اب وہ کیا کرتی، وہ بھی گئی صنعت کار کے پاس، وہ بھی گئی آفس میں کہ مجھے کام دیجیے۔ چنانچہ عورت پھر یہاں سے تر نوالا بننا شروع ہوگی سوسائٹی کا۔ انہوں نے کہا کام آپ کو دے دیں گے، کام تجھے ملے گا لیکن وہ عزت کے بدلے ملے گا، پہلے عزت کا کھلواڑ کرنا پڑے گا۔ اب وہ ویسے بھی شوہر کے بغیر بیٹھی ہوئی تھی، یہ ہوا ہے سماج میں، وہ ویسے ہی شوہر سے بغیر بیٹھی ہوئی تھی، اور ادھر سے پھر بھوک بہت زیادہ، وہ اس کا برڈن، پریشر، چنانچہ اس نے عزت داؤ پہ لگا دی۔ آج 1، کل 2، کل 10، پھر 20، یہاں سے پھر دوسری لہر شروع ہو گئی، عورتیں خود میدان میں کود پڑی۔ ایک تو وہ مزدور جو چھوڑ کے آیا ہوا تھا، اور ایک یہ خواتین خود میدان میں کود پڑی۔ لیکن پھر بھی جو مزدور آیا ہوا تھا، وہ جو کسان آیا ہوا تھا، اس کے ساتھ فیکٹری چل رہی تھی، کارخانہ چل رہا تھا، عورت کو پھر بھی کہیں روزگار نہیں ملتا تھا۔ اندازہ کرتے جائیے گا ذرا، میں آپ کو آج تک لے کے آؤں گا، یہ جو حالات ہمیں جو نظر آ رہے ہیں نا، یہ کیسے بنے، کیسے۔ اب وہ عورت جو بے سہارا تھی، وہ آپ چونکہ مسلمان ہیں، آپ اس انداز سے سوچتے ہیں، یہ اسلامک سوسائٹی میں ہے کہ شوہر سرپرستی کرتا ہے، اگر شوہر نہیں تو اس کے نان و نفقے کی ساری بحثیں موجود ہیں ہماری فقہ کی کتابوں میں۔ اس کے بعد یہ فلاں ہے، اس کا جو فلاں ذمہ دار ہے، اس کو وراثت میں سے اتنا حصہ ملے گا، اور میں نے کہا نا تھوڑا تھوڑا اسلام کو میں ٹچ کرتا جاؤں گا۔ تو اس کے ساتھ پھر یہ ہے کہ اگر کوئی بھی نہیں تو اس کے اپنے میکے ہیں، اس کے وہ بھائی ہیں، اس کے پیرنٹس ہیں، اگر پھر بھی کوئی بھی نہیں تو صحیح اسلامی معاشرہ موجود ہو تو بیت المال ہے، اس کے اوپر ذمہ داری ہے کہ وہ ایسے خواتین اور مرد جن کا کوئی بھی سہارا نہیں سماج میں، کوئی فیملی کا کوئی بھی نہیں ہے، وہ کفالت کرتے ہیں۔ تو ہرگز ایسا نہ ہوتا اگر اسلام کو اڈاپٹ کر لیا جاتا، لیکن برا ہو اس تعصب کا، اس صلیبی تعصب کا، انہوں نے اسلام کو پھینک دیا، انکار کر دیا۔ حالانکہ اندلس میں
ابھی کچھ دیر ہی ہوئی تھی اسلام کا سورج غروب ہوا تھا ان کے اپنے علاقے میں، یورپ میں، اور اسی طرح سسلی سکلیہ میں، لیکن وہی عیسائی، وہ تعصب، انہوں نے اسلام کو پھینک دیا۔ اپنا نظام حیات ہم خود بنائیں گے، چنانچہ اس کے نتائج پھر سامنے آ رہے۔ مرد بے رحم ہو گیا، وہ پیچھے نہیں جا رہا، عورتیں بے سہارا ہو گئی، انہیں بھی شہروں میں آنا پڑا، یوں پھر سیٹلمنٹ ہو گئی۔ اب عورتیں کام کے مارے مارے پھرتی تھی، کام ملتا نہیں تھا۔ اب کچھ وقت، کچھ سال ایسے گزرے، مردوں کو مزدوری کم مل رہی ہے، وقت کے ساتھ ساتھ اور کم ہوتی جا رہی ہے، ضروریات زندگی بڑھتی جا رہی ہیں، شہر میں ہر چیز قیمتاً لینا پڑتی ہے، چنانچہ کام ہڑتالوں کی طرف چلنا شروع ہو گیا، اسٹرائک شروع ہو گئی۔ جب ہڑتالیں شروع ہوئیں تو یہ جو ہڑتالوں کا سلسلہ شروع ہوا، صنعت کار کو اس میں بڑا نقصان تھا، ایک ایک دن کا اسے لاکھوں کا نقصان ہونا شروع ہوا۔ پہلے تو ان صدمات سے وہ دوچار ہوتے رہے، پھر انہوں نے کہا یار یہ مزدوروں نے کام ہی بنا لیا، ایک دفعہ، دو دفعہ، چار دفعہ برداشت کیا، انہوں نے جب تنخواہیں بڑھانی ہوتی ہیں، اپنے وہ کام بڑھانے ہوتے تو ہڑتال شروع کر دیتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا اس طرح کرو، پھر صنعت کاروں نے دوسرا طریقہ اپنایا، ہر صنعت کار نے مل کے یہ طے کیا کہ اپنے طور پر کچھ بے روزگاروں کی ٹیم جو ہے وہ اپنے پاس رکھو، جب یہ مزدور ہڑتالوں پہ جائیں ان بے روزگاروں کو ان دنوں پہ کام پہ لے آؤ، اور ان مزدوروں کو اس وقت تک دوبارہ اجازت نہ دو کام کی جب تک یہ تمہاری شروط کے مطابق نہ آئے۔ یہاں سے عورت کو پھر پکڑا گیا، بے روزگار مرد کم تھے، عورتیں زیادہ تھیں جو معاشرے میں ویسے ہی پھر رہی تھی۔ چنانچہ عورتوں کو کہا گیا کہ ان کی بنائی گئی ٹیمیں، اور کہا گیا کہ ہم تمہیں رکھیں گے کارخانہ۔ وہ جہاں بھی ہڑتال ہوتی عورتیں آ کے مشینیں چلانا شروع کر دیتی، کارخانوں میں ایڈجسٹ ہونا شروع ہو جاتا۔ اس طریقے کے ساتھ، اور پھر عورتیں جو کہ بیکار بے روزگار تھیں، ان کے ساتھ صنعت کار نے یہ کہا، یہ بڑا ایک بنیادی پوائنٹ ہے، ہم آپ کو روزگار دیں گے لیکن شرط یہ ہے کہ ہم آدھی اجرت دیں گے، آپ کو نصف اجرت ملے گی، مرد کے برابر اجرت نہیں ملے گی۔ وہ عورت بھی خوش، جس کو کچھ بھی نہیں مل رہا تھا وہ اس سے خوش، مارے مارے بھوکے پھر رہی تھی، وہ نصف اجرت پہ کارخانے میں کام کرنا شروع ہو گئی۔ یہاں سے پھر ایک ٹرینڈ بن گیا، عورت کو نصف اجرت دی جائے گی، اسے ہاف ملے گا، مرد کو جتنی ملتی ہے اس کے ہاف ملے گا۔ یہ ظلم تھا۔ چنانچہ مزدور بھی اب ڈرتے ہڑتال کرنے سے، اگر کرتے تو عورتیں آ جاتی نصف اجرت۔ یہ سلسلہ بھی ایک وقت چلتا رہا، بالآخر عورتوں کو یہ سوچ آئی یا سوچ دلائی گئی، کیونکہ یورپ کے جو بھی حالات ہیں پیچھے یہودی ہے اصل میں، وہ پورے کا پورا جب دیکھتا ہے تھوڑا سا فلاں ڈگر پہ چلے گئے پھر نہیں سوچ دیتے ہیں، فلاں ڈگر پہ چلیں گے، وہ لے کر کہاں جانا چاہتے ہیں میں آپ کو بتاؤں گا سر، بڑا حساس موضوع ہے یہ۔ تو عورت نصف اجرت سے کام کر رہی تھی، پھر وقت کے ساتھ ساتھ عورتوں کو یہ بات سلجھائی گئی کہ مرد کے جتنا ہی آؤٹ پٹ ہے، رزلٹ اتنا ہے، اجرت کیوں نصف ملتی ہے تمہیں؟ چنانچہ یہاں سے مسئلہ نسواں شروع ہو گیا۔ یہ فرسٹ پوائنٹ ہے، یورپ میں آزادی نسواں کی جب تحریک شروع ہوئی تو انہوں نے کہا نہیں، ہم مرد کے جتنا نتیجہ دے رہے ہیں، مرد کے جتنا کام کر رہی ہیں ہمیں اس کے برابر اجرت ملنی چاہیے۔ یہ فرسٹ سٹیپ تھا، اور واقعی اس کی بات معقول تھی، یہ ظلم تھا، ایسے ہونا چاہیے تھا، اس کو اس کے برابر اجرت ملنی چاہیے تھی۔ صنعت کار نے انکار کر دیا، کہا نہیں تمہیں اجرت کم ملے، اور ساتھ یہ مسئلہ مردوں کو بھی، کیونکہ پہلے بھی غصہ تھا کہ جب ہم جاتے ہیں یہ آ جاتی ہیں، تو مردوں نے بھی اس مسئلے کو ایشو بنا لیا،
میں کہا نہیں، اس کو آدھی ہی اجرت ملنی چاہیے۔ یہاں سے پھر وہ کلیش شروع ہوا۔ پھر صحافت درمیان میں کو دی، لمحہ لمحہ صحافت ساتھ ہی رہتی ہے، صحافت کے اوپر انویسٹمنٹ کی گئی، مردوں کی طرف سے دلائل یہ دیے جانے لگے، صنعتکاروں کی طرف سے یہ آرٹیکل لکھے جانے لگے کہ عورت جو ہوتی ہے یہ کمزور ہوتی ہے اور اس کی عقل کم ہوتی ہے، اس کا یہ فلاں کمزوری ہے اس کے اندر، چنانچہ اس کو اجرت کم ملنی چاہیے۔ دوسرے یہ دلائل دیں، وہ کہیں جب نتیجہ ایک جیسا ہے، پروڈکٹ ایک جیسی ہے، پروڈکشن ایک جیسی ہے، پیداوار ایک جیسی ہے، تو پھر کیوں اسے کم ملنا چاہیے؟ یہ بحث شروع ہو گیا۔ حالانکہ اسلام کی نظر میں یہ کوئی تقسیم ہے، یہ کوئی مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، جس نے کام جتنا کیا اس کو اتنی اجرت ملنی چاہیے۔ اسلام کے حوالے سے جو اب یہ کرنا چاہیے تھا کہ نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ ایک الگ بات ہے، میں ویسے کہہ رہا ہوں، یہ تو اس میں تو کوئی جھگڑے نہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں، لیکن جاہلیت ہے۔ اسلام کے علاوہ ہر چیز جہالت ہے، ہر سوچ جہالت ہے، چنانچہ جاہلیت لڑ پڑی آپس میں، ہم نہیں دیں گے، ہم لے کے چھوڑیں گے۔ یہ بحث کئی سال چلتی رہی، حتیٰ کہ سوسائٹی کے اندر بھرپور کلیش پیدا ہو گیا۔ گھر بنتے نہیں تھے، اگر بنتے تھے تو کلیش شروع۔ وقت کے ساتھ ساتھ عورتوں کو مزید جب یہ مزاحمت کم ہونا شروع ہوئی اور کچھ اجرت ملنا بھی شروع ہو گئی، مزید عورتوں کو یہ بات سلجھائی گئی، وہ تحریکیں کچھ عورتیں پیدا کر کے ان کو یہ بات سمجھائی گئی کہ یہ تم اپنے حقوق، یہ جو مردوں کے خلاف اجرت کا مسئلہ تمہارا بڑا ریزنیبل مسئلہ ہے، اگر اسے حاصل کرنا چاہتی ہو تو اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ تم پارلیمنٹ میں جا کے بیٹھو، تب ہی تمہاری کامیابی، تم وہاں جا کے اپنے حقوق کی بات کرو۔ یہاں سے اگلا مرحلہ شروع کہ عورتوں کو پارلیمنٹ کی رکنیت یا سیاست میں یا انتخاب میں آنا چاہیے کہ نہیں آنا چاہیے، یہ اگلا ایک پوائنٹ اٹھ پڑا۔ جی نہیں آنا چاہیے، وہ دلائل شروع ہو گئے، جی آنا چاہیے، وہ دلائل شروع ہو گئے۔ معاشی مسئلہ، پہلے معاشرتی مسئلہ، پھر معاشی مسئلہ، اب سیاسی مسئلہ بن گیا۔ وہ صحافت کی بھرمار ہے، ادھر سے کانفرنسیں ہو رہی ہیں، جلسے ہو رہے ہیں، ہنگامے ہو رہے ہیں، ہڑتالیں ہو رہی ہیں کہ عورتوں کو انتخاب میں آزادی ملنی چاہیے، انتخاب لڑنے کی وہ حق ملنا چاہیے، سیاسی حقوق ملنے چاہیے، ووٹ ڈالنے کا حق ملنا چاہیے۔ وہ ایک نئی بحث شروع ہو گئی۔ وقت گزرتا گیا، آہستہ آہستہ یہ بھی بات تسلیم کر لی گئی، کیونکہ ان کا ایک طریقہ کار ہے، جب سب سے پہلے ایک نیا سٹیپ لینے لگتے ہیں نا، تو اس وقت جب مزاحمت آتی ہے، مذہبی لوگ یا کوئی بھی آگے سے یا روایتی لوگ جن کو جو پہلے سے ایک روایت کے مطابق چلتے آ رہے ہوتے ہیں، وہ جب مزاحمت کرتے ہیں کہ نہیں کرنے دیں گے، اس میں وہ خوش ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں مطلب مسئلہ ہے، ہم کر لیں گے۔ ذرا سوچو، وہ کچھ کرتے ہیں، آگے سے کوئی مزاحمت نہیں ہوتی، کوئی بولتا ہی نہیں ہے، وہ جو نظریہ انہوں نے دیا ہے، وہ جو سوچ انہوں نے دی ہے، وہ جو فکر انہوں نے دی ہے، اس کا کیا ہوگا؟ چند دنوں کے بعد مر جائے گی۔ چنانچہ وہ پھر چھوڑتے ہیں، پہلے وہ بڑا رد عمل سخت آتا ہے، وہ خوش ہوتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ بحث اٹھ پڑی۔ وہ کوئی بھی مسئلہ، اس طرح حرمت رسول کا مسئلہ آپ اٹھا لیتے ہیں یا کوئی بھی مسئلہ، یہ ان کی پالیسی ہے اور آج کی پالیسی نہیں ہے۔ ہر نسل کو ایسے لگتا ہے ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، نہیں، یہ پیچھے سے چلتا آ رہا ہے، یہ 200-300 سال میں ان کا یہ وتیرہ ہے۔ مطلب یہ عورت کو گھر سے نکالا اور یہاں تک لانے میں انہوں نے سٹیپ بائی سٹیپ اسی طریقے سے اپنا، چنانچہ آگے سے رد عمل آتا ہے، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے بحث چل پڑی ہے، بڑا سخت آتا ہے، پھر کالم نگاروں کو پیسے دینے چھوڑ دیتے ہیں، ذرا کام دب جائے، پھر رک جاتا ہے،
کچھ ماہ کچھ وقت گزرتا ہے، جب سوسائٹی میں تھوڑا سا پھر سکون آ جاتا ہے، پھر چھوڑ دیتے ہیں شوشہ، پھر رد عمل آتا ہے۔ اب کی بار ریاکشن تو آیا لیکن پہلے کے جتنا سخت نہ آیا۔ بس ٹھیک ہے، بات اپنے اہداف کی طرف بڑھ رہی ہے، وقت گزرتا جاتا ہے، پھر کرتے کرتے آہستہ آہستہ وہ مسئلہ، کوئی بھی مزاحمت نہیں اس کی طرف سے آتی، کوئی رد عمل نہیں آتا۔ جب کوئی رد عمل نہیں آتا، مطلب اب پوری تجویز کو نافذ کروایا جائے، اس کی قانون سازی کروائی جائے۔ پھر اگلا مرحلہ، پھر قانون سازی پہ تشدد آنا شروع ہو جاتا ہے، مطلب اس میں بھی پھر وہ جلد بازی نہیں کرتی، یہ نام نہاد ماڈرنزم جلد بازی نہیں کرتی، بڑے سٹیپ بائی سٹیپ روایتیوں کو پیچھے ہٹاتی، پھر اس میں رد عمل آہستہ آہستہ پھر وہ وقت آتا ہے کہ پورا سماج چینج ہو چکا ہوتا ہے اوورآل۔ وہ کہتے ہیں ٹھیک، یہ جو بات ہے یہ ٹھیک ہے، بلکہ اس کے الٹ کو کہتے ہیں یہ غلط ہے۔ تھا جو نہ خوب بتدریج وہی خوب ہوا، غلامی میں بدل جاتے ہیں قوموں کے ضمیر۔ تو پھر یہ صورتحال بن جاتی ہے، وہ بالکل چینج، جی ٹھیک ہے یہ بات ٹھیک ہے، وہ فلاں، لیکن بیچ میں سے کچھ ایسے مؤثر کچھ ایسے لوگ ضرور ہوتے ہیں جو ہر سٹیج پہ کہتے رہتے ہیں غلط ہے غلط ہے غلط ہے۔ ان میں سے دو طرح کے ہوتے ہیں، جن کی کچھ پاپولیرٹی ہوتی ہے، کچھ ان کے فالوور ہوتے ہیں، کچھ ان کے ساتھ لوگ ہوتے ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اکیلے ہی ہوتے ہیں۔ جو اکیلے ہوتے ہیں ان کو تو نظر انداز کر دیا جاتا ہے، اور جن کی پاپولیرٹی ہوتی ہے، لوگ جن کے ساتھ ہوتے ہیں، پہلے انہیں لالچ دیا جاتا ہے، کوئی عہدہ دے کے، کوئی پیسے دے کے، کسی بھی طریقے کے ساتھ انہیں خریدا جاتا ہے۔ جب وہ بکتے نہیں ہیں پھر انہیں ڈرایا جاتا ہے، جب وہ ڈرتے نہیں ہیں پھر انہیں اڑا دیا جاتا ہے۔ تو ماڈرنزم اس طریقے کے ساتھ آگے آگے بڑھتی جاتی ہے۔ خیر، تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ مسئلہ پہلے معاشرتی تھا، یعنی وہ لوگ چھوڑ کے گھروں کو آ گئے، شہروں میں پرابلم ہوا، پھر اس کے بعد معاشی بنا، اجرتوں میں مساوات ہونی چاہیے، اس کے بعد پھر مسئلہ سیاسی بن گیا، وومن رائٹس کے نام سے عورتوں کو پارلیمنٹ میں بیٹھنا چاہیے، وہ اپنے حقوق کا خود دفاع کریں اور وہ خود قانون سازی کریں، یہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے۔ چنانچہ وہ پھر آہستہ 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 یہاں جب بات پہنچی تو کہا عورت کو اس کے حقوق کا شعور ہی نہیں ہے، اس کو شعور دلایا جائے، چنانچہ عورت کو تعلیمی حق بھی ملنا چاہیے۔ اب جنگ اور اگلے مرحلے میں شروع، یعنی پہلے معاشرتی، پھر معاشی، پھر سیاسی، اب تعلیمی پہ پہنچ گئے۔ جی نہیں، وہ روایتی لوگوں کی طرف سے دلائل دیے جانے لگے، عورت عقل کی ناقص ہوتی ہے۔ یہ عیسائی اور وہ جو روایتی لوگ تھے، جو اس معاشرتے، وہ ڈارک ایجز جو پیچھے کئی صدیوں سے چلتے آ رہے تھے، اور تعلیم نہیں حاصل کر پا سکتی، عقل کے اعتبار سے ناقص ہوتی ہے۔ اور وہ جو عیسائیت کے اندر جو نظریات تھے کہ عورت شیطان کی روح ہے، عورت فلاں ہے، ان نظریات کو ہائی لائٹ کیا گیا کہ نہیں، اسے تعلیم میں نہیں جانا چاہیے۔ اس میں بھی دے لے ہوتی رہی، سال گزرتے رہے، اخیر یہاں تک بات آ گئی ٹھیک ہے جی عورت تعلیم حاصل کر لے، لیکن دلائل یہ دیے گئے، پہلے یہ دلائل دیے جاتے تھے، ان میں ایک قوی دلیل یہ تھی کہ بھئی عورت نے تعلیم حاصل کر کے کرنا کیا ہے، اس نے تو گھر سنبھالنا ہے، یہی اس کی ذمہ داری، اگرچہ بڑی عورت نکل چکی ہوئی تھی، تو انہوں نے کہا وہ خلاف ہے۔ ابھی ان عورتوں کو برا کہا جاتا تھا جو گھر سے نکل گئی تھی، ان کو برا کہا جاتا تھا، کہنے لگے کہ انہیں تعلیم کیوں دیں ہم، انہوں نے تو گھر سنبھالنا ہے، تو گھر سنبھالنے کے لیے یہ اتنی ایجوکیشن کا ضرورت کیا ہے، روٹیاں پکانی ہے، رسوئی سنبھالنی ہے، تو کچن میں کیا ضرورت ہے تعلیم کی، اس کو پکان، بلکہ ان پڑھ اچھی پکا لیتی ہیں، وہ ادھر رہنا چاہیے۔ یہ دلائل دینے شروع ہوئے، حالانکہ اسلام کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ سوچ ہی غلط ہے۔ سیدہ عائشہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ کتنی بڑی عالمہ تھی،
اتنا نالج تھا. کتنی اسلامک ہسٹری میں صحابیات کے نام آتے ہیں, کتنی بڑی بڑی اسکالرز گزری ہیں. خیر, تو یہ بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے. سب سے پہلے یہ کہا گیا کہ نہیں, اس کو عورت کو تعلیم کے لیے نہیں آنا چاہیے کیونکہ اس کا کام گھر کا کام. چنانچہ اس وقت پھر یہ دفاع کیا گیا کہ ٹھیک ہے عورت کو تعلیم تو دو, لیکن وہ جو عورتوں سے متعلقہ تعلیم ہے وہ دو. تعلیم کی اجازت دے دو لیکن عورتوں سے جو متعلقہ تعلیم ہے وہ دو, جس میں گھر سنبھالنے کا, بچوں کے پرورش کے بارے میں. ایسے ایسا 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 ماڈرنزم آگے بڑھتا ہے. کہا ٹھیک ہے جی وہ تعلیم دے دیتے. وقت کے ساتھ ساتھ وہ چلنا شروع کیا. آہستہ 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 وہ سلیبس غائب کرنا شروع کیا اور وہ لڑکوں والی تعلیم ہی عورتوں کو دی جانے لگی. وقت گزرتا گیا وہ دونوں کی تعلیم ایک جیسی ہوگی. اب دونوں کی تعلیم ایک جیسی ہوئی تو ابھی اس میں خود انوالو ہوئے اور کچھ حقیقت بھی تھی. لڑکیوں نے لڑکوں سے زیادہ نمبر لیے. تو زیادہ نمبر لیے تو کہنے لگے دیکھو تم کہتے تھے اوے مذہبی لوگوں اور غیرت پسندوں اور دقیانوس لوگوں, تم کہتے تھے کہ اس کے پاس عقل کم ہے, دیکھو اس نے نمبر زیادہ لیے, یہ دیکھو. وہ خاموش ہو گئے. چنانچہ ٹھیک ہے جی اس کو تعلیم حاصل کرنی چاہیے, جو بھی حاصل کرے. اب مشین کیسے چلانی ہے, اب فلاں کام سوسائٹی کا کیسے کرنا ہے, عورتیں یہ پڑھنا شروع ہو گئی. جب یہ کام شروع ہوا پھر اگلا سٹیپ خود بخود لیا گیا, وہ یہ کہ لڑکیاں لڑکوں کے کالج میں جانا شروع ہو گئی. انہی کے سکولوں میں بچوں کے سکولوں میں جانا شروع ہو, تفراٹ مچنا شروع ہو گیا. ارے یہ کیا مخلوط تعلیم, کو ایجوکیشن. کہا نہیں یہ نہیں ہونا. کہا نہیں, ایک نالج ہی تو حاصل کرنا ہے, تعلیم ہی تو حاصل کرنی ہے. تو کیا ہو گیا ہے, استاد کے سامنے جا کے بیٹھے گی اور چلو بیچ میں پردہ کر لینا اور پردہ کر کے بیٹھے گی. یہ ہوتا تھا. عیسائیت میں پردہ نہیں ہے, نہ کریں تو الگ بات ہے. تو وہ پردہ کر کے بیٹھے گی تو استاد کے سامنے بیٹھے گی. اس کو لانے جانے کی ذمہ داری اس کے سرپرست پہ چھوڑ دو. تمہیں جو جو خدشات ہیں ان کا تم خود دور کرو, چنانچہ اسے جانے دو. اب وہ بچیوں کو, لڑکیوں کو خود ان کے سرپرست اٹھا کے وہ لے کے بگی پہ بٹھا کے, سواری پہ بٹھا کے یا اس کے ساتھ پیدل جا کے خود اسے سکول چھوڑ رہے ہیں اور خود لے کے آ رہے ہیں. اور وہاں استاد کی کڑی نگرانی میں بھی ہو رہا ہے. یہ وقت گزرتا گیا اور ساتھ اس وقت جب یہ مرحلہ تھا, آپ اس وقت کے شمارے اٹھائیں یا اس وقت کے اخبارات اٹھائیں, واقعات اس طرح, جب یہ مرحلہ تھا تو جو کلاس روم ہوتے تھے اس ہر کلاس روم کے ساتھ چھوٹا سا ایک کمرہ بنایا ہوتا تھا کہ لڑکی نے, یا بلکہ یہ یونیورسٹی کے درجے پہ گیا. پہلے تو کالج تک, تو یونیورسٹی میں ابھی اجازت نہیں تھی. یونیورسٹی کے لیے جب آواز اٹھائی جانے لگی اس وقت تو ان کا ویسے ہی ان کا بڑا سر بن چکا ہوا تھا. انہوں نے کہا کہ تم لوگ کہتے تھے کہ یہ علم نہ حاصل کرے, اس نے نمبر اچھے لے کے دکھا دیے. تم لوگ کہتے تھے یہ کالج نہ جائے, وہاں بھی کامیاب ہوگی, اب اسے یونیورسٹی بھی جانے دو. اور جی نہیں عمر بڑی ہو جائے گی, شادی کب کریں گے. چنانچہ اس وقت پھر یہ دلیل, چونکہ صنعتی معاشرہ تھا, فیملیاں ڈسپرس ہو چکی ہوئی تھی, وہ سارے الگ الگ ہو چکے ہوئے ہیں, تو کہا کہ نہیں کوئی مسئلہ نہیں, اس کو اپنا روزگار آنا چاہیے, اپنا خود کما سکے, اس کو ہونے دو برسر روزگار, اور شادی 2 سال لیٹ ہوگی تو کیا ہے, اکیلا مرد اس کی انکم اتنی ہے ہی نہیں کہ وہ کما سکے, وہ چلا سکے گھر کو. چنانچہ یہ بات بھی, اب پیچھے سارا صنعتی معاشرہ تھا, اس کے سارے برکات تھے, بے رحم. تو کہا ٹھیک ہے ایسے کر لیتے. چنانچہ یہ بھی آہستہ آہستہ منوا لیا گیا, لڑکیاں یونیورسٹی میں جانا شروع ہو گئی.
یونیورسٹی کے کلاس روم میں 7 چھوٹے چھوٹے کمرے بنائے گئے کہ لڑکی نے اپنا میک اپ کرنا ہو، اپنا بناؤ سنگار کرنا ہو تو وہ وہاں جا کے کر کے تیزی کے ساتھ وہاں جائے اور واپس آ جائے، استاد کی موجودگی میں جائے، پھر زیادہ بات نہیں ہوگی۔ چنانچہ مخلوط تعلیم جو ہے یہ شروع ہوگی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے پھر اگلا سٹیپ یہ لیا کہ لڑکے جو ہیں انہوں نے تحائف دینی شروع ہو، اور یہ لوگ جانتے تھے یہ آئے گا مرحلہ۔ شروع میں ہچکچاہٹ پیدا ہوئی، آہستہ 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 وہ تحائف قبول کیے جانے لگے۔ پھر اگلا مرحلہ یہ آیا کہ نالج شیئرنگ کے لیے، علم کے تبادلہ خیال کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ استاد کی موجودگی میں بات ہو جائے تو کیا مسئلہ ہے۔ چنانچہ اگلا مرحلہ یہ آیا، نالج شیئرنگ کے لیے یہ ساری باتیں ہونا شروع ہوئی۔ پھر استاد کی غیر موجودگی میں باتیں ہونا شروع ہوئی۔ پھر کلاس میں اکٹھے بیٹھنے کا یا آپس میں تبادلہ خیال کرنے کا عام ایک روٹین بن گئی۔ سالوں میں یہ مرحلے آتے گئے۔ پھر اس کے بعد یونیورسٹی کا ہال، اس میں گیدرنگ ہونا شروع ہوگی، لڑکی لڑکا، لیکن لڑکی پھر بھی ابھی ہچکچاہٹ محسوس کرتی تھی کہیں میرا کوئی سکینڈل نہ بن جائے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ وہ بات اس سے بھی گئی۔ اب تعلیم، مخلوط ایجوکیشن، تعلیم کا نظریہ وہ چینج ہو چکا ہوا ہے، سب کچھ بدل گیا۔ حالانکہ یہ نظریاتی باتیں آپ کو فوراً سمجھ آ رہی ہیں، اس کے مطابق کیونکہ ہماری سوسائٹیز کو ڈیولپ کیا گیا، اس کے مطابق چلایا گیا۔ ماڈرن اسی طریقے سے وقفے وقفے سے آتا ہے۔ اب جب تعلیم شروع ہو گئی، اس وقت پھر یہودیوں نے یہ سوچا کہ 2 چیزیں، 3 طبقے ہیں۔ صنعت کی وجہ سے، کارخانے کی وجہ سے ایک آفس میں بیٹھنے والا، ہینڈل کرنے والا ایک طبقہ وجود میں آ گیا تھا۔ یہ متوسط طبقہ ہے، ایک امیروں کا طبقہ، رئیسوں کا طبقہ، جن کے پاس بڑا پیسہ ہے، وہ صنعت کار ہو، تاجر ہوں، بڑے بڑے جاگیردار جن کی زمینیں ابھی بھی تھیں۔ ایک وہ طبقہ، ایک لیبر طبقہ جو وہاں بھی کچھ نہیں تھے، یہاں بھی مزدوری کے لیے ہے۔ ایک یہ درمیانہ طبقہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو درمیانہ طبقہ ہے نا، اس کو بگاڑنا بہت ضروری ہے۔ امیر طبقے وہ تو ویسے ہی بگڑے ہوتے ہیں، لیکن ان کا بگاڑ محلات کے اندر، گھروں کے اندر محدود رہتا ہے، کوٹھیوں کے اندر محدود رہتا ہے۔ یہ امیر خواتین ہمیشہ ہی بگڑی ہوتی ہیں، اکثر۔ آپ نے زلیخا کا واقعہ نہیں پڑھا؟ اور پھر اس نے جب دعوت کی، یوسف علیہ السلام کو سامنے سے گزارا، تو وہ اس نے اس پہ ملامت نہیں خود کو کیا کہ میں نے یہ کیا کرتوت کر دکھایا، بلکہ انہیں کہہ رہی ہے بتاؤ اب تم کر سکی ہو کنٹرول اپنے پہ؟ انہیں اس پہ ملامت ہو رہی، یعنی ان کے ہاں یہ کوئی بے حیائی نہیں تھی، یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا۔ امیروں کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ اگرچہ مؤثر طبقہ تھا، لیکن وہ تھوڑے بھی ہیں اور وہ محدود رہتے ہیں۔ مزدور لتھڑے ہوئے تھے، اب گند ان میں پھیل چکا ہوا تھا، لیکن ان کا پرابلم یہ تھی کہ ان کو کوئی رسپیکٹ نہیں تھی۔ اگر کوئی ایسے واقعات ہوتے بھی تھے تو کہا جاتا تھا یہ کوئی۔ چنانچہ یہ جو مڈل کلاس طبقہ ہے نا، جو درمیانے درجے کا طبقہ ہے، متوسط، اس کو بگاڑنا بہت ضروری تھا۔ چنانچہ اس کے لیے پھر یونیورسٹی کی خدمات لی گئی، ایجوکیشن سسٹم کی خدمات لی گئی، نظام تعلیم کی خدمات لی گئی۔ یہ گئے وہاں، ان کو پھر اس طرف راغب کرنا شروع ہوئے۔ وہ آہستہ آہستہ، بھائی کیا ہو گیا ہے، بات ہو گئی ہے تو کیا ہو گیا ہے، نالج شیئرنگ ہی ہو رہی ہے۔ آہستہ آہستہ، بھائی ڈیٹ پہ گئی تو کیا ہو گیا، کچھ بھی نہیں ہوا۔ پھر آہستہ آہستہ، اور بھائی اکٹھے مل رہے ہیں تو کیا ہو گیا، کل کو شادی تو کرنی ہے، بتاؤ بھلا یہ انصاف کی بات ہے کہ میں ایک لڑکا جو ہے، بوائے جو ہے، ایک ایسی گرل سے، ایک ایسی لڑکی سے شادی کرے
کہ جسے اس نے دیکھا تک نہیں، جسے وہ جانتا تک نہیں، اس کے باپ نے، اس کے بھائی نے اس کے لیے پسند کیا اور وہ اس کے ساتھ زندگی گزار دے۔ اسی طرح لڑکی کا کیس ہے، کیسے ہونا چاہیے؟ جی نہیں بالکل نہیں، یہ تو انصاف ہے۔ آپ کوئی چیز خرید و فروخت بازار میں کر رہے ہیں تو آپ چیز کو اچھی طرح دیکھ بھال لیتے ہیں، تو یہاں آپ کہتے ہیں کہ آنکھیں بند کرو، دوسروں کے انتخاب پہ اکتفا کرو، ہاں جی بات تو بڑی معقول ہے۔ پھر وہ رد و قدا، وہ آپس میں بحث بیسا وہ شروع ہو گیا۔ اس نے کہا کہ یہ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے، آہستہ 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 یہی طے ہو گیا کہ نہیں ہونا چاہیے۔ پھر کچھ بیچ میں واقعات بد اخلاقی کے جو سکینڈل تھے وہ سامنے آنا شروع ہوئے، تو اس وقت کہا جانے لگا کہ نہیں، وہ اعتراض کیا جانے لگا، دیکھو تم تو کہتے تھے یونیورسٹی میں کچھ نہیں ہوگا، تم تو کہتے تھے یہ ملنے چاہیے آپس میں، ایسا کیا ہو؟ تو کہنے لگے نہیں، ابھی معاشرے کی وہ ایک نئی سوچ کی طرف ابھی نیا جا رہا ہے نا، تو بیچ میں ایسے واقعات ہونے ہی ہیں۔ آہستہ 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 پھر سوچ ہی بالکل الٹ ہو گئی۔ اچھا یہاں تک بھی بات ہوتی تو شاید سدھر سکتی، بات اس سے بھی آگے گئی۔ یہاں تک تو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ عورت یا یہ جو مرد اور عورت کے تعلق کی جو تبدیلی ہے وہ سب سے پہلے میں نے کہا آپ کو کہ معاشرتی طور پر، دوسرے نمبر پر میں نے کہا معاشی مسئلہ بن گیا، تیسرے نمبر پر میں نے کہا سیاسی مسئلہ بن گیا، چوتھے نمبر پر یہ تعلیمی مسئلہ بن گیا، تعلیمی مسئلہ بن گیا۔ یہاں تک بھی بات پہنچ جاتی نا، تعلیم میں ایجوکیشن میں بگاڑ پیدا ہوا، یہ سارا پھر بھی سدھر سکتا، معاملہ اس سے بھی آگے بڑھ گیا، اور وہ یہ تھا کہ یہاں میں ایک چھوٹی سی بات کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں، بہت ذہن میں رکھیں، اچھی طرح وہ ذہن میں بٹھا لیں۔ ماڈرنزم عورت اور مرد کے حوالے سے، ان کے حقوق کے حوالے سے، عورت کے خاص کر کے تعلیمی حق کے حوالے سے جب بھی بات کریں گے یہ جدیدیت پسند، تو سب سے پہلے وہ عقل کا مسئلہ سامنے لائیں گے۔ عقل، آپ کہتے ہیں اس کے اندر عقل کم ہے، اس کی صلاحیتیں نہیں اتنی، یہ ہے وہ ہے، تو دیکھو وہ نمبر زیادہ لے رہی ہے، وہ ذہین بھی زیادہ ہوتی ہے، وہ پک بھی زیادہ جلدی کر لیتی ہے، فوکس بھی زیادہ ہوتا ہے اس کا، یہ ہے وہ۔ حالانکہ بات عقل کی قابلیت کی نہیں ہے، ہم اس کی بات ہی نہیں ہے۔ سیدہ عائشہ طیبہ طاہرہ کی جس طرح میں نے مثال دی، کتنے صحابہ سے زیادہ ذہین تھے، ہم اس کی بات ہی نہیں کرتے۔ ہم جو بات کرتے ہیں وہ دو لحاظ سے بات کرتے ہیں، ہمارا جو مسئلہ ہے، ہم جو اپنا پیش کرتے ہیں وہ دو لحاظ سے۔ نمبر ایک جو ہمارا مسئلہ ہے، ہم عقل کی بات نہیں کرتے، ہم ایک بات کرتے ہیں جسمانی لحاظ سے، ہم کہتے ہیں کہ عورت کی فزیکلی اس کا فنکشن دیکھیں، جسمانی طور پر اس کی ساخت، اس کا جسم اور طرح کا ہے، مرد کا جسم اور طرح کا ہے۔ تو مطلب یہ ڈیفرنس قدرت نے اسی وجہ سے پیدا کیا ہے کہ عورت سے اور کام لینے ہیں، مرد سے اور کام لینے ہیں۔ خود انگریزوں نے اس بات کو، وہ الیکسس کارل اس کا نام تھا، اس نے یہی چیز جو ہم کہتے ہیں اسی کو پیش کیا۔ اس نے کہا سارے مرد مل کے بھی بچہ پیدا نہیں کر سکتے، فزیکلی فنکشن ہی اور ہے، آپ ایسے کیوں کرتے ہو؟ اس کا مطلب یہ ہے۔ دوسری بات جو اس کے ساتھ ہی اٹیچ ہے وہ یہ نفسیاتی طور پر عورت کی سائیکی اور طرح کی ہے، مرد کی سائیکی اور طرح کی ہے۔ عورت محبت کا محور ہے، وہ اپنی گود میں بچے کو محبت دیتی ہے، بچہ بڑا ہو کے لوگوں کو محبت دیتا ہے۔ اگر اس نے اپنی گود میں بچے کو نفرت دی ہے تو بچہ بڑا ہو کے نفرت دے گا۔ اگر اس نے بچپن میں بچے کا خیال نہیں رکھا،
بے پرواہ ہے، اس سے لاپرواہ ہے، وہ اسی طرح کا کل کو ایک معاشرے کے اندر انسان بنے گا، اسی طرح وہ بے پرواہ ہوگا۔ یہ وہ ایک پوائم یہ ہے، میرا خیال ہے نعت ہے، بلکہ گود ماں دی درس گاہ پہلی وہ ہے، تو یہ پہلی درس گاہ ہے۔ چنانچہ ہمارا عقل کا مسئلہ ہے ہی نہیں، ہو سکتا ہے وہ ذہین ہو سکتا ہے وہ زیادہ لے، وہ زیادہ علم حاصل کر پائے، اس کی بات، لیکن یہ جب مسئلہ اٹھائیں گے فوراً اس کا اٹھائیں گے، عقلی طور پر بات کریں گے کہ دیکھا تم کہتے تھے عورتیں ایجوکیشن حاصل کرتی ہیں، عورت تعلیم میں آگے جا رہی ہے، ہمیں بھائی اس کا ہم اس کی بات کرتے ہیں، ایک تو جسمانی طور پر، دوسرا نفسیاتی طور پر ہم بات کرتے ہیں، تو اس کے جسمانی اور نفسیاتی حیات، اس کی بناوٹ ہی ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے کام اور لینا ہے، مرد سے کام اور لینا ہے، اس کے مطابق ہی اس نے چلنا۔ جرائم کی ریشو ویسٹ میں جب اس کی سرچ کی گئی، تحقیق کی گئی، اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بتائی گئی کہ جرائم اس وجہ سے مغرب میں کچھ اس وجہ سے بھی زیادہ ہیں کہ یہ وہ بچے ہیں کہ جنہیں بچپن میں باپ کے ذریعے کنٹرول نہیں کیا گیا، یہ وہ بچے ہیں۔ ایک وجہ، بہت بڑی وجہ یہ بھی بتائی گئی۔ تو ہمارے معاشرے میں بھی اچھا جب ہم یہ باتیں کرتے ہیں نا تو وہ آگے سے فوراً ہمیں یہ اسلامی معاشروں کی، وہ یہ اسلامی ملکوں کی باتیں سنانا شروع کر دیتے ہیں۔ ابھی پاکستان میں یہ شرح جرائم کم ہے، یہ فلاں شہر فلاں ملک میں کم ہے، اور ہم کب کہہ رہے ہیں یہ خالص اسلامی ہے۔ یہ خالص اسلامی بنے تو صحیح، پاکستان کے کلچر تو ہندوازم سے متاثر ہے، باپ کو پتہ ہی نہیں کہ بچے کو آزادی کس قدر اسلام نے دی ہوئی ہے۔ جہاں اس نے یہ کہا ہے اف نہ کہو، وہاں اس نے یہ بھی اختیار دیا ہوا ہے کہ انتظامی معاملات میں، گھر کے جو انتظامی امور ہیں، باپ ان میں مشاورت کر کے بچوں کے ساتھ چلے، اسلام کے رائٹس میں سے۔ تو خیر خالص اسلامی ہے کب؟ یہ تو ہندوانہ کلچر تھا، بس بڑوں کے آگے چپ رہنا ہے۔ بھائی انتظامی نکتہ چینی وہ کر سکتا ہے، ابا جی یہ نہیں، احترام کے دائرے میں رہ کے یہ نہیں، ابا جی یوں ہو جائے، یہ ہو جائے، باپ کو بھی چاہیے اس کی رائے کا خیال کرے، تمام بیٹوں کو مشاورت میں شامل کرے، مسائل کیوں نہیں حل ہوتے؟ اور یہی ہمیں اسلام تلقین کرتا ہے۔ تو ہمارے معاشرے خالص اسلامی ہے کب؟ اگر ہوں گے تو پرابلم نہیں ہوگی۔ خیر، تو اس کی جرائم کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بتائی گئی کہ در حقیقت کہ میرا خیال ہے ٹائم تھوڑا ہی رہ گیا، میں بات تو بچوں کو وہ نہیں ملی، باپ کی وہ ڈانٹ نہیں ملی، باپ کے ساتھ وہ پیار محبت الفت، باپ کا وہ سارا سایہ نہیں ملا، اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ اور ادھر سے ماں کی بے رحمی، جیسا کہ میں نے آپ کو خود بھی بتایا، وہ چند ہفتے پہلے بھی میں نے بتایا تھا آپ کو، اخبار میں نے خود پڑھا کہ 22 سالہ ایک لڑکی نے اپنے 6 ماہ کے بچے کو امریکہ میں ٹب میں ڈبو کے مار دیا۔ میرے آرام میں خلل انداز ہوتا ہے۔ وہ پولیس جب پہنچ کی ویڈیو بنائی، پولیس جب پہنچی ہے تو وہاں وہ گوگل پہ یوٹیوب پہ سرچ کیے ہوئے تھے وہ طریقے کہ نیو بورن جو بچہ ہے اس کو کیسے مارا جا سکتا ہے آسانی کے ساتھ۔ تو ماں کی بے رحمی جب دیکھتے ہیں، ادھر سے صنعتی معاشرہ، صنعت بے رحم، تو وہ کیسے ترس کھائیں؟ وہ لبنان پہ بم گراتے ہیں، وہ شام کی چیخیں، وہ افغانستان نہتے افغانیوں کا وہ ظلم، وہ چیخیں انہیں کیسے سنائی دے؟ یہ بے رحمی خود ان کے اندر یہ تیار ہوئی ہے۔ اب ان کے تھنکر رو رہے ہیں، چلو فیملی سسٹم کی طرف واپس چلو، بچا لو اسے۔ آج آ کے بھی ہنٹنگٹن کی تجویز انہیں بڑی پسند آئی، ہارورڈ یونیورسٹی کا پروفیسر، اس نے کہا دوبارہ فیملی سسٹم کی طرف تو نہیں نہ جا سکتے تو کم از کم مسلمانوں کو اپنے جیسا بنا لو، اگر بچنا چاہتے ہو، اگر چاہتے ہو اقتدار تمہارا دنیا پہ اسی طرح نیو ورلڈ آرڈر رہے تمہارا، تو کم از کم مسلمانوں کو اپنے جیسا کر لو اگر بچنا چاہتے ہو۔
میں تو ان کا اسٹرانگ فیملی 550 یا 550 آیات قرآن مجید کی صرف فیملی سسٹم کے اوپر ہے. ایسے نہیں اللہ نے اتنی اہمیت دی. یہ تہذیب کی اساس ہے, سیولائزیشن کی اساس ہے. اور وہ جو 200-300 سال پہلے نکلے تھے اسے روند کے, دیکھو ان کے حالات کیا ہے. ہمیں تو مفت میں مل رہا ہے نا, ہمیں اس کی قدر نہیں ہے. مجھ سے نہ پوچھئے ابا جی میں جو بھی کروں, پتہ ہی نہیں. اور یہ ابا جی نے بھی پھر وہ معاشرے سے متاثر ہے کہ فلاں برادری میں رشتہ ہونا ہے, فلاں برادری میں نہیں ہونا. اسلام نے برادریوں کی اس طرح تقسیم کی ہے جی. مولوی صاحب قرآن نے نہیں کہا کف ہونا چاہیے, اور کف کا یہ مطلب ہے جو تو بنایا پھرتا ہے. یہ تو ہندوانہ کلچر کا کف ہے کہ فلاں برادری ایسی ہے, فلاں برادری ایسی ہے. خیر, تو میں یہ کہہ رہا ہوں یہ حقوق تو عورت کے لیے, یہ یہاں تک بھی بات ہوتی تو شاید سدھر جاتی. معاملہ اس سے بھی آگے بڑھ گیا, اور وہ اس سے آگے بڑھنے والی جنگ وہ 3 چیزیں اور تھیں. یہودی نے سوچا, میں نے آپ کو پہلے لیکچر میں شاید کہا تھا, دنیا میں 80% فساد یہود کا پھیلایا ہوا ہے. یورپین ہسٹری پوری طرح شاہد ہے اس بات پہ. یورپ کو اس جگہ پہ پہنچانے والا یہود ہے. یہ سارے مرحلے یہود نے طے کر رہے. لوگ کلیسا سے متنفر ہو گئے, لوگ جگیردار سے متنفر ہو گئے. اس نفرت کی وجہ سے وہ بادشاہ, جگیردار, کلیسا ان کے خلاف اٹھ پڑے. اب اس نفرت کی وجہ سے فرانسیسی انقلاب آیا. وہاں پھر یہودی تنظیمیں, ماسونی تنظیمیں, ان کی ہسٹری پڑھو, یہ گھومتے تھے وہاں, اور جو لیڈر تھے, جو لکھاری تھے, انہیں خریدتے تھے, کالم لکھو. چنانچہ وہاں پھر یہ رخ دیا گیا کہ کلیسا نہیں برا, مذہب ہی بری چیز ہے. بادشاہ نہیں برا, بادشاہی نظام ہی برا ہے. جگیرداری نظام ہی برا ہے. ختم کر دو یہ سارا کچھ. چنانچہ یہاں ختم کرنے کے, ختم تو وہ بھی چاہتے تھے, اس سے بھی اس کو مذہب کے خلاف ابھارا. تو چنانچہ پھر ہونا کیا چاہیے؟ کہا کہ جب بادشاہی ختم کرو گے تو اس کی جگہ ڈیموکریسی لے کر آؤ, جمہوریت لے کر آؤ. جگیردار ختم ہوا, کیپٹلزم لے کر آؤ, سرمایہ دارانہ نظام لے کر آؤ, جس کی بیس انڈسٹری ہے, صنعت ہے جس کی بیس, وہ لے کر آؤ. چنانچہ سٹیپ بائی سٹیپ معاشرے آگے بڑھ رہے ہیں. تو میں عرض کر رہا ہوں اس کے بعد پھر اگلا مرحلہ آیا. 3 چیزیں تھیں. انہوں نے کہا یہ ختم کرنے کے بعد یہ ساری دنیا ہمارا کھلونا ہوگی, ہم ان کے ساتھ کھیلیں گے جیسے چاہیں. وہ 3 چیزیں. ایک, سب سے پہلی چیز مذہب. مذہب کا خاتمہ ہونا چاہیے. وہ یہودی ہے, وہ عیسائی ہے, بلکہ یہودی ہم سے نفرت اس وجہ سے کرتے ہیں کہ ہم یہودی ہیں, مسلمان فلاں. مذہب کا خاتمہ کرو. مذہب کی وجہ سے ابھی بھی عورت گھر میں بیٹھی ہے, اس کو نکالو باہر. اس کو کہو مذہب جھوٹا, بیکار, مولویوں, ملائیت, یہ فلاں چیز ہے, یہ پادری کے, یہ فادر کے ڈھکسولے, نکلو مذہب سے. دوسری چیز روایات. روایات یعنی رسم و رواج جو صدیوں سے چلتے آ رہے تھے. نہ بچے کوئی تو مذہب کی وجہ سے کچھ روایات, رسم و رواج, نہ بیٹا باپ کے آگے نہیں اونچا بولنا. تو اب روایات کو بھی توڑ دو. اور ایک کون ابا, وہ اکبر الہ آبادی نے اپنے زمانے میں کہا تھا نا, ہم ایسی سب کتابوں کو قابل ضبطی سمجھتے ہیں. ضبط کا کوئی نہیں. ہم ایسی سب کتابوں کو قابل ضبطی سمجھتے ہیں جنہیں پڑھ کر بیٹے باپ کو خبتی سمجھتے ہیں. روایات کو توڑ دو. تیسری چیز
جو کہا گیا یہ 3 چیزیں تھیں جو بڑی رکاوٹ بن رہی تھی. وہ اخلاق، کہا عورت پوری طرح باہر نہیں نکل رہی، ابھی پوری طرح معاشرہ اس طرف نہیں جا رہا، یہ 3 چیزوں کا خاتمہ کر دو. نہیں بیٹا یہ ہماری رسم و رواج ہے. کون سے رسم و رواج؟ وہ جو آپ نے خام خواہ ڈکسولے بنا لیے وہ. چنانچہ اس کے لیے پھر نظریات سامنے آنا شروع ہوئے. ایک تو صنعتی معاشرہ، اس کے عملی حالات ایسے تھے جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیے. دوسری طرف سے نظریات آنے شروع ہوئے. فرائڈ، ڈرخان، یہ سارے وہ فلسفی ہیں جنہوں نے نظریات دی. ان کے نظریے یہ آپ جو میں نفسیات کیا جاتا ہے، نفسیات کا جو علم ہے نا، جو موجودہ نفسیات کا جو علم ہے، اس کی بیس فرائڈ کا نظریہ ہے. فرائڈ نے کیا نظریہ دیا؟ ویسٹ میں وہی چل رہا ہے، اس کے اوپر ان کا ایمان ہے. وہ فرائڈ نے کیا دیا؟ فرائڈ نے یہ نظریہ دیا، اس نے کہا انسان کا سب سے بڑا مسئلہ سیکس ہے، جنس ہے، اس کی خواہش پوری ہونی چاہیے. انسان جرائم کیوں کرتا ہے جی؟ کیونکہ اس کی وہ جنسی خواہش پوری نہیں ہوتی. اس وجہ سے بھائی کون جو روکتا ہے اسے؟ اس کو اخلاق روکتا ہے، اس کو مذہب روکتا ہے، اس کو رسم و رواج روکتا ہے. چنانچہ کہتا ہے کہ یہ 3 چیزیں رکاوٹ ہیں، ان کو ختم کرو. مذہب کیسے آتا ہے سامنے؟ حیا، حیا، حیا. او بھائی کون سا حیا؟ لہذا ان کا خاتمہ کرو. جب تک یہ ختم نہیں ہوں گے اس وقت تک سماج آزاد نہیں ہو سکتا. آزادی کا مفہوم سمجھ رہے ہیں نا، لبرلزم. اس وقت تک سماج آزاد نہیں ہو سکتا. تو ان 3 چیزیں یہ ڈکسولے ہیں. چنانچہ اس کے لیے ناول، ڈائجسٹ، اخبار، صحافت، وہ تو شیطانی آلہ ہے، بنایا ہوا ہے انہوں نے. وہ جگہ جگہ ساتھ 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 ساتھ. پھر اس کے بعد سینما، ریڈیو کے بعد سینما، اب تو پھر کیبل سے آگے نیٹ، اب تو دور ہی آگے، بہت آگے چلا گیا، موبائل. تو چنانچہ ان 3 چیزوں کا خاتمہ کرو. رسم و رواج خاتمہ کرو، اخلاق کا خاتمہ کرو، مذہب کا خاتمہ کرو، تب عورت صحیح آزاد ہوگی. اب ختم کیسے کریں؟ اس کے لیے نظریات آئے. نظریات پڑھاؤ یونیورسٹی میں، تعلیم میں. وہ تعلیم میں یہ چیزیں گھسیڑی گئی. معذرت کے ساتھ آپ بھی ذرا ایم اے انگلش کا سلیبس پڑھو جو تمہاری یونیورسٹیوں میں پڑھایا جاتا ہے. آپ بھی ذرا وہ نفسیات کا، وہ فلسفے کا وہ سلیبس پڑھو. میں اس کا یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو انگلش نہیں پڑھنی چاہیے، میں یہ کہہ رہا ہوں فلسفہ نہیں پڑھنا چاہیے، میں یہ کہہ رہا ہوں نفسیات نہیں پڑھنی چاہیے. اور پڑھو، لیکن اس گند بلا کے طریقے کے ساتھ نہیں. اسلام نے بھی تمہیں کوئی منہج دیا ہے، کوئی راستہ دیا ہے، کوئی طریقہ دیا ہے، اس طریقے کے ساتھ پڑھو. یہی بات ہم مولوی لوگ جب سر سید کو کہتے تھے، ہم یہ رونا روتے تھے کہ نہیں، جس طریقے سے آپ جدید علوم پڑھانا چاہتے ہیں ہم اس طریقے سے نہیں پڑھنا چاہتے. یہ کہنے لگے مولوی انگلش کی مخالفت کرتا ہے، یہ فلاں کرتا ہے. ہم نے کہا کچھ چند نجی طور پر، شخصی طور پر نقطہ نظر ہوں گے، ان کا یہ مطلب کہ پوری قوم کا نقطہ نظر بنا دو آپ. اور یہی بات پھر جن کو ماڈرنزم کے لوگ خود امام کہتے ہیں، علامہ اقبال، اس نے خود علی گڑھ کو مخاطب کر کے جب اس کے نتائج دیکھے سامنے آئے تو اس نے علی گڑھ کو مخاطب کر کے کہا اوروں کا ہے پیام اور میرا پیام اور ہے، عشق کے درد مند کا طرز کلام اور ہے. یہ علی گڑھ کو مخاطب کر کے اس نے کہا تھا. آپ کو لیا ایک بات کہیں، وہاں اوپر بھی لکھا ہوا. تو یہ 3 چیزیں، ان کا خاتمہ کرو. عورت کے اندر یہ جرت پیدا کرو کہ وہ مذہب کا خاتمہ کر دے، وہ کہے یہ ڈکسولے. چنانچہ یہ نظریات بھی اس کے بعد آئے، تعلیم بھی اس کے بعد دے دی گئی. اب عورت بھی باہر نکل گئی جاب کے لیے، کام کے لیے. گھر سے نکلنا یہ پہلا سٹیپ تھا.
لیکن اس چیز کو پھر بھی جو باہر نکلنا اور غیر مردوں کے ساتھ فرینک ہونا اور یہ اس کو برا سمجھا جاتا تھا. لیکن جب ان تینوں چیزوں کو اڑا دیا گیا تو پھر برائی کہاں رہ گئی؟ بھائی جنت جہنم حیا برائی یہ سب کیا ہے؟ یہ بڑے یہ چھوٹے یہ سب کیا ہے؟ یہ سب فضولیات ہیں. یہ چند لوگوں کے اپنے مفادات ہیں, انہوں نے یہ ڈکسولے بنا رکھے ہیں. پھر فرائڈ نے یہ کہا کہ نہیں, اصل سیکس کا مسئلہ پورا ہو جائے, جنس کا مسئلہ, جنس کی تسکین ہو جائے, اس کے بعد پھر آزاد ہے, کوئی پرابلم ہی نہیں, ریلیکسیشن ہے, کوئی پرابلم ہی نہیں. اس کے لیے کتابیں لکھی, نظریات بنائے گئے, ایجوکیٹ کیا گیا لوگوں کو. چنانچہ رفتہ رفتہ آہستہ 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 لوگ یہاں تک پہنچ گئے. اب وہ عورت جو گھر سے نکلی تھی, شروع میں اس کا یہ ذہن تو ٹھیک تھا کہ چلے کام کر کے میں گھر جا کے بچے پالوں گی. اب ڈبل ذمہ داری, ڈبل بوجھ اس نے لے لیا. اب یہ چیزیں نکل گئی تو اس نے کہا میں بچے کیوں پالوں؟ جی بچے پالنا چاہیے, فیملی کے اندر بڑا مقام ہوتا ہے, اور اس کے علاوہ یہ فریضہ بھی ہے. کون سا فریضہ, کون سا مقام؟ وہ تو سارا کچھ ختم کر دیا. تو ماں رخصت ہو گئی. یہ ان کا وہ فیملی سسٹم ہے. وہ یہ سارا کچھ کیوں ہوا؟ یعنی جب یہاں تک پہنچ گیا تو خیر شر بن گئی, شر خیر بن گئی. یعنی یہ پوزیشن ہے, میرا خیال ہے یہی پوزیشن ہے نا, آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت سماج کی, معاشرے کی. پھر ان نظریات کو کہا کہ یہ یورپ تک محدود نہ رہے, یہ نظریات پھیلنے چاہیے دوسرے ممالک میں, بالخصوص اسلامی ممالک میں. اسلامی ممالک میں ان نظریات کو پھیلانے کے لیے سب سے بڑا امام ملک جو سب سے پہلے سامنے آیا مصر ہے, پھر ترکی ہے. وہ اسی طریقے کے ساتھ پوری یورپ کی معاشرت اس کے ساتھ پورا اسلامی. چنانچہ ایک تو سیاسی اثر و رسوخ کے ذریعے, معاشی پالیسیوں کے ذریعے, اور سب سے خطرناک یہ کہ یہاں کے وہ لوگ, ان کا اصل سرمایہ ہے کہ وہ جو یہاں سے وہاں ایجوکیشن حاصل کرنے جاتے ہیں, ان کو پورا اس کے مطابق تیار کر کے بھیجا. میں نے ایک صاحب سے پوچھا, آپ ادھر برطانیہ میں ہوتے ہیں آکسفورڈ میں, تو وہاں آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو آکسفورڈ یونیورسٹی میں وہ تو کہ میں پی ایچ ڈی کر رہا ہوں. ایک دوست کے ساتھ آئے ہوئے تھے ملنے, پی ایچ ڈی کر رہا ہوں. میں نے آکسفورڈ میں پی ایچ ڈی کس میں کر رہے ہیں؟ کہتے اسلامیات میں کر رہا ہوں. اسلام پڑھنے کے لیے آکسفورڈ جانے کی ضرورت ہے, اسلامیات پڑھنے کی. تو میں نے کہا آپ کسی سعودی عرب کی یونیورسٹی میں کیوں نہیں آپ نے رابطہ کیا؟ یا تو کہتے کہ میں تھوڑا سا ماڈرن اسلام چاہتا تھا, ماڈرن اسلام چاہتا تھا. یہاں تو انگریز کے ویسے ہی پٹھو ہے, غلام ہے. جب وہاں سے آئیں گے آکسفورڈ کا نام لیں گے سامنے, ہم تو اتنے غلام ہیں, اتنے غلام ہیں کہ وہ ایک ادیب تھے اردو کے, نام ان کا میرے ذہن سے نکلا, وہ کہتے کہ پاکستان میں, ہندوستان میں, پاکستان میں باہر کے ملک سے, یورپی ملک سے ہو کر آنا ہی ایک ڈگری ہوتا ہے. یہ نہیں برطانیہ سے ہو گیا ہے, یہ فلاں ملک سے ہو گیا ہے. یہ اتنے غلامانہ سوچ ہے. روتا رہ گیا بیچارہ اقبال تمہاری خودی کو بیدار کرتے کرتے. اس کی خودی سے مراد خود اعتمادی تھی. تمہیں کوئی اقبال ڈے کے علاوہ کچھ یاد ہی نہیں. ایک جائز صاحب سے میری ملاقات ہوئی تو میں نے کہا, کافی باتیں ہوتی رہی اسلامک لا کے حوالے سے نہ پڑھا, تو میں نے انہیں کہا کہ آپ نے کبھی اقبال کو بھی پڑھا؟ وہ کہتے یار کوئی سمجھ نہیں آتی مجھے اس کی, نہ میرے پاس اتنا وقت ہے کہ میں اقبال کو پڑھوں. خیر, تو یہ چیزیں تھی وہ جو معاشرہ. مصر, پاکستان, افغانستان اس میں اڑا ہوا تھا. افغانستان کی یہ سوچ کہ ہم ٹیکنالوجی کو نہیں اپنائیں گے, یہ غلط سوچ تھی. اس کا کوئی اسلام میں یہ نہیں ہے رکاوٹ کہ آپ ٹیکنالوجی کو, جدید ٹیکنالوجی کی نہ اپناؤ.
وہ ریلوے لائن بچھانے پہ افغانی لڑ پڑتے ہیں، یہ بھی آنا چاہیے کہ نہیں، یہ بھی شیطانی چرخہ ہے، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے، وہ بھی نہیں ہونا چاہیے، یہ غلط سوچ ہے۔ لیکن انہیں یہ گند بلا دینا، یہ اس سے بھی بڑی غلط سوچ ہے۔ اور بھائی تم آزادی کہتے ہو، لوگ اپنی روایات کے مطابق زندہ رہنا چاہتے ہیں، اپنے اخلاق کے مطابق، اپنے مذہب کے مطابق، انہیں کیوں نہیں زندہ رہنے دیتے؟ کہتے ہیں وہ جہالت میں ہے، ہم انہیں ذرا روشن خیالی کی طرف لے کر جانا چاہتے ہیں۔ اب یہ مطالب سمجھ میں آ رہے ہیں، مفاہیم سمجھ میں آ رہے ہیں، ہم انہیں روشن خیالی کی طرف لیں گے، وہ تو جاہل، انہیں پتہ ہی نہیں۔ یہ سارا کچھ کیوں ہوا؟ یہود نے کیا۔ ان کا ٹارگٹ ہے کہ دنیا کو سب سے پہلے اخلاق سے، روایت سے، مذہب سے آزاد کرو، کچھ بھی نہیں ہوگا، پھر جو چاہو وہ دو، یہ اسے اپنائیں گے، اور اس میں وہ آہستہ 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 آگے بڑھ رہے۔ لیکن عیسائی دنیا میں وہ کامیاب ہو گئے ہیں، یورپ کو انہوں نے لپیٹ لیا سارا۔ مسلمانوں کی طرف سے مزاحمت ہے، پرابلم ہے، کیوں؟ وہی پہلے لیکچر کی طرف میں آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں۔ پرابلم یہ ہے کہ مذہب جو اسلام ہے، اس کا میں نے بتایا تھا انفرادی اور اجتماعی۔ سنیے یہاں اپنی بات میں ختم کرتا ہوں۔ انفرادی میں پھر 3 میں نے بتائے تھے، عقیدہ، عبادت، رسومات، یعنی فیملی کا جو ہے سارا نظام، اور یہاں اجتماعی میں نے 3 بتائے تھے، سیاست، معیشت اور معاشرت۔ عیسائیت میں انہیں موقع مل گیا، وہ کیوں ملا؟ عیسائیت صرف یہاں تک محدود تھی، عیسائیت میں یہ چیزیں تھیں، اجتماعی رہنمائی، پبلک لائف کے متعلق عیسائیت میں رہنمائی موجود ہی نہیں تھی۔ اور یہاں پھر قانون چاہیے تھا، وہ پہلے سے وہ جگیرداری کا قانون آ گیا، بادشاہ کا قانون آ گیا، وہ سارا۔ تو جو اللہ کے علاوہ قانون بنتا ہے وہ ظلم ہی ظلم ہوتا ہے، اس کے نتائج ظالمانہ ہی نکلتے ہیں، جس سے لوگوں کی نفرت پھیل گئی۔ جہاں تک یہ بات تھی، یہ بھی عیسائیوں کے اندر محفوظ چیز نہیں تھی، اس میں بھی بگاڑ آ چکا ہوا تھا۔ یسوع مسیح خدا ہے، ابن اللہ ہے، اور عجیب و غریب بات ہے جو عقل کو نہیں مانتی، عقل جنہیں نہیں مانتی۔ لیکن مسلمانوں کے سامنے انہیں ایک مزاحمت ہے کہ اسلام ان سب میں بولتا ہے، انفرادی بھی ہو، اجتماعی بھی ہو، سیاست بھی ہو، عبادت بھی ہو، عقیدہ بھی ہو، رسمیں بھی ہو، ہر چیز میں انٹرفیرنس کرتا ہے۔ یہ ایک شدید مزاحمت ہے۔ چنانچہ انہوں نے اپنے طور پر دھوکہ دہی کے ساتھ کچھ لبرل ایسے پیدا کیے ہیں کہ جنہیں اصل اسلام جنہوں نے پڑھا نہیں ہوتا، اگر پڑھا بھی ہوتا ہے تو انگریز کی کتاب سے پڑھا ہوتا ہے، چنانچہ وہ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ اصل میں اسلام یہی، مذہب کا مطلب ہی یہ ہے کہ اسلام ایک مذہب ہے، مذہب کا مطلب یہ ہے کہ یہاں تک محدود رہے۔ لیکن اسلام اس میں بھی صاف ستھرا ہے، اسلام اس میں بھی صاف ستھرا ہے۔ تو اس وقت ضرورت اسی عمل کی ہے کہ اسلام کی اس پیغام کو اجاگر کیا جائے۔ یہ عورت کا مسئلہ ہو، اسلام اور کمیونزم کا مسئلہ ہو، اسلام اور کیپٹلزم کا مسئلہ ہو، اسلام اور سیکولرزم کا مسئلہ ہو، اسلام کو ایز اے سسٹم، ایز اے نظام لوگوں کو سمجھایا جائے، انہیں اس طرف قائل کیا جائے۔ امید ہے جو معروضات میں نے پیش کی آپ کو اچھی طرح سمجھ آ چکی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔